السلام علیکم. ہائے. یقین کریں دوستو، چلے پہلے تو آپ کو سلام لے لینا. کیسے ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے. کوئی بات میں کرنے لگا تھا، میں نے کہا پہلے سلام تو لے لوں نا. اچھا، امید ہے آپ خیر خیریت سے ہوں گے. آج 30 جولائی ہے. تو اب پٹرول کی قیمتیں بھی دیکھتے ہیں بڑھتی ہیں کہ کم ہوتی ہیں. جو ماحول بنا ہوا ہے اس میں تو کم از کم 15-20 روپے کم ہونی چاہیے. لیکن دیکھتے ہیں کہ یہ بھی اس حکومت کے دلوں میں یہ تیل بھی ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسرا جناب علی، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان یوتھیوں کے جھوٹ کا مقابلہ کرنے کے لیے لازمی آپ سارے چینل سبسکرائب کریں جو آپ کو لگتے ہیں کہ پاکستان کے لیے یا مسلم لیگ نون کے لیے کوئی خدمات دے رہے ہیں نا. سارے چینل سبسکرائب کریں. ٹھیک ہے. اور ان کے بیل کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ آپ تک ویڈیو پہنچے. اور میں تو خاص طور پہ مجھے قانونی ٹی وی کے حوالے سے بڑے روز میسج آتے ہیں کہ وکیل صاحب تھوڑا چینل کتنے گم ہو گیا ساڑھے کو. میں نے کہا بھائی سبسکرائب پہلے کریں اور پھر گھنٹی کا بٹن دبائیں، پھر گم نہیں ہوگا. گھنٹی کا بٹن دبائیں اور سبسکرائبڈ، ڈی آگے ای ڈی لکھا جائے گا، پھر آپ کا گم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا جی، میں یہ ان کو حکومت کو تانے مار مار کے تھک گیا ہوں کہ جب بھی پی ٹی آئی کوئی بات کرتی ہے نا یہ اس کا جواب دیتے ہیں. ابھی صبح عمر ایوب اور انہوں نے جناب پریس کانفرنس کی، اس کا جواب مصدق ملک نے آ کے دیا کہ عمر ایوب کو تانا مارا کہ تم اس وقت وزیر تھے نون لیگ کے جب آپ نے یہ سائن کیے آئی پی پیز والے سارے بجلی کے. تو اس کے بعد پھر عمران خان نے ابھی کہا ہے کہ جناب فوج اپنا نمائندہ کرے، اور اس کے جواب کے لیے یہ آ گئے ہیں اس کا جواب دینے کے لیے. قسم سے اب مجھے ان کے چہرے دیکھ کے نا غصہ آتا ہے کہ ان کو کوئی عقل نہیں ہے کہ کوئی یہ بھی بات کر دے. ہمیشہ اس کے تردید کرنے کے لیے آ جاتے ہیں کہ نہیں یہ ہے عمران نے یہ کہا. جی عمران ایسے شرلی چھوڑتا ہے، اس کے پیچھے یہ سارے بھاگ پڑتے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی یہ تارڑ آیا ہے، مجھے یہ اچھا نہیں لگ رہا، میں آپ کو صحیح بتاؤں، کیونکہ یہ عمران کے اس بیان پہ آیا ہے کہ عمران نے کہا جی فوج اپنا نمائندہ بنائے اور میرے ساتھ مذاکرات کرے، اور یہ ادھر قومی اسمبلی کے سامنے کھڑے ہو کے تو اس کی وضاحت کر رہے ہیں. ان کو شرم نہیں آنی چاہیے. ان کا اپنا کوئی دماغ نہیں ہے. تانے مار مار کے میں تھک گیا ہوں. سنیں یہ کیا کہہ رہے ہیں. آپ کو بھی بڑا غصہ آئے گا کہ یار انہوں نے صرف تردید ہی کرنی ہوتی ہے، اپنی طرف سے کوئی بیان نہیں کر سکتے. آپ کی وہ منصوبہ بندی تھی اور ایک منظم سازش کے تحت آپ نے 9 مئی کے حملے کروائے تھے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. آپ کے پارٹی کے لوگ دیکھے جا سکتے ہیں، آپ کے خاندان کے افراد دیکھے جا سکتے ہیں، آپ کی پوری پارٹی کی ہے، اور اس پہلے کے پیچھے آپ کی ذہنیت تھی جو آپ نے ملکی قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف ان کے ذہن سازی کی. ذہن جو ہے وہ کھولا نوجوان نسل کے ذہنوں میں. باہر بیٹھے یہ ادھر یہ خطاب کر رہے ہیں مولانا صاحب، اور یہ ادھر یہ بھی مولانا ہے. تو یہ اینٹی کلائمیکس اور فلم کا جس کا عنوان تھا میں کسی کو چھوڑوں گا نہیں، اور آج جو یہ 18 منٹ کا پروگرام جاری کیا گیا ہے یہ صرف اس بات کا شاخسانہ ہے کہ آپ کا ایک سیل پکڑا گیا ہے اور اس میں شواہد موجود ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد وہ قوم کے سامنے آئے. بانی چیئرمین پی ٹی آئی جیل گئے ہیں، اسٹاک مارکیٹ اوپر چلی گئی ہے کیونکہ ان کے ساتھ نیگیٹو سینٹیمنٹ ایسوسیٹڈ ہے. انہوں نے آپ کے انویسٹرز کو بند کیا، بزنسز بند کیے، کاروباری شخصیات کو جیلوں کے اندر ڈالا، ٹی وی چینلز کے مالکان کو جیلوں کے اندر ڈالا. بزنس سینٹیمنٹ جو ہے وہ ابھر کے سامنے آیا ہے جب سے یہ جیل کے اندر ہے. اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ اوپر جا رہی ہے، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اوپر جا رہی ہے، ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں، فچ کی ریٹنگ امپروو ہو گئی ہے، آئی ایم ایف کا معاہدہ طے ہو گیا ہے، پالیسی ریٹ نیچے آ گیا ہے. یہ تمام تر جو فیکٹرز ہیں. آپ کو سر جی ان کا یہ کیسا لگتا ہے؟ مجھے تو اب یہ بڑے مسکین لگتے ہیں، یقین کریں بہت مسکین لگتے ہیں کہ ان کو کوئی عقل نہیں ہے. خود عمران بیان دیتا ہے اور یہ پھر بلی چوہے کی طرح اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ بیان غلط ہے. بھائی آپ بھی کچھ بتاؤ، آپ بھی کچھ بتاؤ. اچھا جی، ایک طرف اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے، وہاں انہوں نے آج ختم نبوت کے حوالے سے بہت ساری باتیں کی ہیں، ڈیبیٹ کا آغاز کیا ہے،
اس میں دونوں چیزیں آئی ہیں، قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف بھی باتیں آئی ہیں، جو علماء فتویٰ دے رہے ہیں غلط ان کے بھی خلاف باتیں آئی ہیں، تو یہ بڑی بحث کا انہوں نے وہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس وقت جو ہے یہ مفتی منیب الرحمان صاحب بھی بات کر رہے ہیں، سب لوگ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، سب لوگ بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے سیاسی مخالفت کو دشمن نہیں ہے، اس ملک کی عوام اور یہ کیا بیانیاں بناؤ، ملک کے خلاف سازشیں کرو، اپنے آپ کو ہیرو ڈکلیئر کرو، اور اس کے بعد کہو جی پلیز میرے سے کوئی بات کرتے ہیں۔ ایک اور اکاؤنٹ جی پکڑا گیا ہے، وہ حسن رؤوف سے، یہ بڑی بریکنگ نیوز ہے جو ہم آپ کو دے رہے ہیں کہ وہ ایک کلک سے کم از کم 11 لاکھ اکاؤنٹ یکدم ایکٹیو ہو جاتے تھے نون لیگ کے خلاف اور ان لوگوں کے، اور اس کے تانے بانے راہ کے ساتھ ملائے جا رہے ہیں، انڈیا کے ساتھ ملائے جا رہے ہیں، جو رؤوف حسن پکڑا ہوا ہے نا اس کے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی وہ بتا رہے ہیں کہ یہ وہ کر رہے ہیں۔ اچھا جی، یہ ایکٹنگ دیکھیں عطا تارڑ کی ایکٹنگ دیکھیں، یہ دینے کے لیے جب شہباز شریف کی والدہ کی میت پڑی تھی اور جج کہہ رہا تھا میں نے جرا کرنی ہے، تانا وہ بچہ کون تھا؟ جب منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہہ رہا تھا میں اے سی اتار دوں گا، تب پھر وہ بچہ کون تھا؟ جب کہتا تھا کہ میں گھر کا کھانا نہیں جانے دوں گا، دوائیاں بند کر دوں گا، تب بگڑا ہوا بچہ کون تھا؟ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ایک بگڑا ہوا بچہ ہے جو کہتا تھا نہیں چھوڑوں گا، اور وہ کہتے ہیں نا کہ وہ جو کہتا تھا کہ کچھ نہیں ہوتا، اب وہ روتا ہے تو وہ چپ نہیں ہوتا۔ بہت شکریہ۔ نان سینس طریقے سے وہ پریس کانفرنس ختم کر کے تو وہ چلے گئے ہیں۔ بس اللہ ہی رحم کرے سر، جب کسی کی کوئی شکستوں کی باری آتی ہے نا تو ایسے پھر حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ ہو جاتا ہے۔ جیسے یہ جس ملک میں بیٹھا ہوں ونسٹن چرچل کا بڑا نام ہے، لیکن وہ بھی شکست کھا گیا تھا، آپ کو پتہ ہے نا۔ تو اس نے کہا تھا کہ جی ہماری عدالتیں، اس کو بتایا گیا کہ شکست کھا گیا، اس نے کہا جی ہماری عدالتیں صحیح کام کر رہی ہیں، اس نے کہا جی ہاں کر رہی ہیں، کہتے چلو پھر کوئی گل نہیں، پھر ہم دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے۔ تو بہرحال کے بڑے بڑے لوگوں کے ایسی وہ مثالیں ہیں۔ اچھا جی، اس میں یہ الیکشن ترمیمی ایکٹ 2024 پیش ہو گیا، اس میں 2 ترامیم متعارف کرائی گئی ہیں۔ جیو نیوز نے الیکشن ترمیم ایکٹ 2024 کی کاپی حاصل کر لی، یہ لکھا ہوا ہے۔ تو یہ والی وہ ترمیم ہے الیکشن ریفارمز ایکٹ کی، اپنی کسی سیاسی جماعت سے وابستگی کا اقرارنامہ تبدیل نہیں کیا جا سکتا، پہلی ترمیم۔ لو ایسے سنی اتحاد کونسل پھنس گئی، جس پارٹی نے مخصوص نشستوں کی فہرست نہ دی ہوئی وہ مخصوص نشستیں نہیں دی جا سکتی۔ لو جی ایتے رولے ود گئے نے، یہ تو میں مذاق میں پڑھ رہا تھا، دونوں ترمیم ان کے خلاف۔ جس پارٹی نے، اب سنی اتحاد کونسل نے، یہ 41 ممبروں نے لکھ کے دیا تھا کہ ہم سنی اتحاد کونسل کے ہیں، اب وہ تبدیل نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اور یہ انہوں نے جی کر دیا ہے۔ اب لیکن قانون یہ ہوتا ہے، اب فیصلہ تو آ گیا ہے نا، اب قانون یہ ہوتا ہے کہ جس دن وہ قانون بنتا ہے نا اس دن اس پہ عمل ہوتا ہے، اس کے پیچھے سے عمل نہیں ہوتا کہ جی 2023 تو لاگو ہوئے گا یا 2022 تو لاگو ہوئے گا، یہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ میں پریس کانفرنس تو دکھا رہا تھا عطا تارڑ کی، لیکن یہ اہم آگے ہے اور اجلاس ملتوی ہو گیا ہے۔ 2 اگست کو جناب دوبارہ اس کے اوپر ووٹنگ ہوگی اور یہ مانا جائے گا۔ یہ ترمیم خاص مخصوص سیٹوں کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ کی گئی ہے، یہ خاص طور پہ یہ کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر دیکھتے ہیں کہ اب وہ کیا کرتے ہیں، یہ کیا نہیں کرتے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ باقی جناب دیکھو ساڑھے طوطے بھی جناب تانوں سلام بھیج رہے ہیں، جڑے بول رہے ہوندے نا، مجھے کسی نے کہا جی سن طوطے تو دکھاؤ، میں کہا دیکھو طوطے۔ میاں مٹھو کیا کہتے ہو، عمران خان دوبارہ آ رہے ہیں کہ نہیں؟ بتاؤ مٹھو جی۔ یہ اس دن ہار جن دوست نے مجھے پہنایا تھا نا، میں ادھر آ کے مٹھو کو دے دیا۔ مٹھو جی، وہ کہتا ہے جی بتاؤ پاکستان آؤ گے میرے ساتھ؟ بتاؤ ہاں، کہتا ہے آؤں گا، کہتا ہے آؤں گا جی۔ اچھا
ٹھیک ہے جناب علی، انشاءاللہ ملتے ہیں پھر آپ کو اگلی ویڈیو میں. تو ایک دوست آ رہے ہیں، ان کے ساتھ کھانا ہے، کھانا کھا کے تو وہ میں آپ کو دوست کی بھی دکھاؤں گا اور آپ کو انشاءاللہ ان سے بات بھی کرواؤں گا. اللہ حافظ. وہ اپنا چپڑاسی بھی نہیں رکھنا چاہتے تھے. چودھری پرویز لائی جو تھے وہ تو کہتے تھے پوری بجلی کھا گیا ہوا ہے. اور اسی طرح کئی ان کے جو ہے وہ ریکارڈ پہ ہیں ان کی باتیں. تو بس وقت وقت کی بات ہے، ضرورت پڑی تو وہ سب کچھ کر لیں گے، ضرورت نہ پڑی تو ٹھیک ہے، دشمن ہے. آپ نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان کے بارے میں کیا کیا کہتے تھے، ضرورت پڑی تو وہ سب سے اچھے ہو گئے. محمود خان اچکزئی کے بارے میں ان کی نقلیں اتارنے کے لیے باقاعدہ چادر لیتے تھے. تو اب جو محمود خان اچکزئی جو ہے وہ کنسنسس لیڈر ہو گئے ہیں. صاحب کے لوگ سپورٹ بنے ہوئے ہیں، دکھا رہے ہو. عمر شیما صاحب آپ مبشر، ایک تو جو آپ نے یہ پہلے ایک انٹروڈکشن دیا جو انہوں نے آج بیان دیا، میں تو وہ پڑھ رہا تھا اور میں اس کو چاہوں گا کہ میں ذرا ریپیٹ کروں. ایک تو انہوں نے مذاکرات کی خواہش کا اظہار کیا اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ وہ اپنے کو نمائندہ مقرر کریں. جب نمائندے کی بات ہوئی ساتھ محسن نقوی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ فوج کے نمائندے ہیں، تو کہا گیا کہ آپ محسن نقوی کے ساتھ مذاکرات کریں گے، تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نہیں کروں گا. اسی طرح وہ فوج پر الزام بھی لگا رہے تھے اور پوچھا گیا کہ آپ الزام لگاتے ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تو تنقید کر رہا ہوں. یہ جو ایک سٹیٹمنٹ ہے اوورال عمران خان کی آج کی، یہ اس ملک کا قومی المیہ بیان کرتی ہے. ہم کتنے ذہنی طور پر منتشر لوگ ہیں، ہمارے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے. ہم صرف ہماری زیادہ جو ڈسکشن ہے بڑی سطحی قسم کی ہوتی ہے، ہمیں خود آئیڈیا نہیں ہوتا کہ ہم چاہتے کیا ہیں. ادھر جو ہے یعنی کہ ہم اوورال ہمارا ایک نیشنل ڈسکورس میں بات ہوتی ہے کہ فوج کو سیاست سے چلے جانا چاہیے. اب فوج کو سیاست سے کس طرح جانا چاہیے اس کے بارے میں کوئی طریقہ کار نہیں ہے، ہمیں کوئی آئیڈیا نہیں ہے. ہمارا خیال ہے کہ ہم ایک ون لائنر دے کے تو ہم اپنی ذمہ داری سے فارغ ہو جاتے ہیں. اور میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ دیکھ لیں، یہ بھی عمران خان غیر جانبدار صحافی ہیں، سارے یہی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان ایک طرف کہتا ہے فوج نمائندہ مقرر کرے، تو جب کسی نے کہا جی کہ پھر محسن نقوی آپ سے بات کرے تو کہتے ہیں نہیں جی محسن نقوی سے تو میں نے بات نہیں کرتی. یعنی کہ اس کا ذہن کلیئر ہے ہی نہیں. میں تو پہلے ہی کہتا ہوں، وہ پرویز خٹک نے کہا تھا کہ اس کا یہ والا بھیجا نہیں ہے. جو بات وہ کہہ دیتے ہیں ہم اس کو اٹھا کے پھر رہے ہوتے ہیں، یہ دیکھو جی عمران نے کہا ہے، یہ ایسے اٹھا کے نا پھر رہے ہوتے ہیں، پوری دنیا کو دکھا رہے ہوتے ہیں. جو وہ غلط بات کہتے ہیں، وہ کہ جی کہاں چٹا ہے، تو ہم کہتے ہیں دیکھیں عمران نے کہہ دیا کہاں چٹا ہے. پھر عمران نے کہا جی کہاں کالا ہے، تو اے جی دیکھو عمران نے کہا ہے کہاں کالا ہے. ان کی کوئی اسٹریٹجی نہیں. سارے ٹی وی چینل پروگرام عمران خان کے محتاج ہوئے ہیں سر جی.